بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے غدیر قرآن حدیث اور ادب میں۔ اس کا والیوم 4 ہم پڑھ رہے ہیں اور والیوم 4 کا یہ پارٹ 12 ہے، 12واں حصہ ہے۔ پیج نمبر 181 سے شروع کرتے ہیں۔ سید شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ولادت سن 355 سن ہجری، وفات 436 سن ہجری۔ 48 شعروں کا یہ غدیریہ سوری اور معنوی لحاظ سے عظیم الشان ہے۔ یہاں موضوع غدیر سے متعلق 5 شعروں کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولایت کا برملا اعلان فرمایا۔ اگر سرگزشتہ و حیران لوگوں کو آپ کا ڈرانا مفید ہوتا تو آپ نے تو اپنی بات پوری وضاحت سے کہی تھی۔ کوئی کنایا یا اشارہ نہیں دیا تھا، کوئی کنایا یا اشارہ نہیں تھا، واضح طریقے سے نام لے کر اعلان فرمایا۔ عذر و معذرت کا کوئی شبہ نہ تھا۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے انہیں بلند کر کے جادہ رستگاری پر رہنما مقرر کیا۔ بروز غدیر مومنوں کے دل کو شفا بخشی، دلوں پر آب خنک چھڑکا اور اکثر لوگوں کو گرداب بلا میں جھونک دیا۔ اسی لیے لوگوں کے دلوں میں کینہ و عناد نے جوش مارا۔ ایک نے تو اپنی فریاد سینے میں چھپا لی کہ رسوا نہ ہو، اور دوسرے نے نا امید ہو کر انا للہ پڑھ لیا۔ شاعر کے حالات: سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ذوالمجدین ابو القاسم علی بن حسین بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم بن امام۔ اگر شریف مرتضیٰ کی مجدد عظمت کی احاطہ بندی نہ کر سکے تو قلم کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ان کی بلند ہم ہیں پیج نمبر 182 پر۔ اگر شریف مرتضیٰ کی مجدد عظمت کی احاطہ بندی نہ کر سکے تو قلم کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ان کی بلند مرتبہ شخصیت کی کما حقہ تعریف سے زبان کو لکنت ہے، کیونکہ ان کے فضل و شرف کا کوئی ایک میدان بھی نہیں۔ انہیں فضیلت کے جس رخ سے بھی دیکھا جائے وسیع، یعنی ان کی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے فضل و شرف کا کوئی ایک حصہ یا کوئی ایک جگہ، کوئی ایک میدان ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں فضیلت کے جس رخ سے بھی دیکھا جائے وسیع خصوصیات کی جولانی نظر آئے گی۔ امام فقہ، مؤسس اصول، استاد کلام، معلم حدیث، نابغہ شعر، قائد لغت، مفسر قرآن۔ غرض انہوں نے تمام عربی علوم میں نقوش ثبت کی فرمائے ہیں۔ علاوہ بریں ان کا نظم تابناک، حسب واضح اور روشن ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے دقیق ترین دینی خدمات انجام دی ہیں۔ شیعت کی خدمات ممتاز ترین ہیں، اسی لیے ان کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ ان کی بقی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 الشافی، نمبر 2 امامت کی بحث، نمبر 3 ملخص اصول میں، نمبر 4 ذخیرہ اصول میں، نمبر 5 جمع العلم والعمل، نمبر 6 غر و در، نمبر 7 تکملہ غرر، نمبر 8 المتعہ، نمبر 9 الخلاف فقہ میں، نمبر 10 الناصر یا فقہ میں، نمبر 11 الحلبیہ اول، نمبر 12 الحلبیہ اخیرہ، نمبر 13 مسائل جرجانی، نمبر 14 مسائل توسیہ، نمبر 15 مسائل سبادیہ، نمبر 16 مسائل تبانیات، نمبر 17 مسائل سالاریہ، نمبر 18 مسائل کچھ آیات کے بارے میں، نمبر 19 رازیہ، نمبر 20 مسائل کلامیہ، نمبر 21 مسائل سیدادیہ، نمبر 22 ولیمیہ فقہ میں، 33 کتاب البرق، 24 طیف الخیال، 25 شیب و شباب، 26 مقمصہ،
27 مصباح فقہ میں، 28 نصر الداریہ، 29 ذریعہ فی اصول فقہ، 30 شرح بائیہ حمیری، 31 تنزیہ الانبیاء، 32 ابطال القول بالعدد، 33 المحکم و متشابہ، 34 النجوم والمعجون، 35 متولی غسل الامام، 36 اصول اعتقادیہ، 37 احکام اہل آخرت، 38 معنی عصمت، 39 الوجیزہ، 40 تقریب الاصول، 41 طبیع المسلمین، 42 رسالہ فی علم اللہ، 43 رسالہ فی الارادہ حصہ اول و دوم، 44 رسالہ فی توبہ، 45 رسالہ فی التاکید، 46 رسالہ فی المعامہ، 47 دلیل الخطاب، 48 طریق الاستدلال، 49 کتاب الوعید، 50 شرح قصیدہ، 51 الحدود الحقائق، 52 مفردات، 53 الموصلیہ اول و ثانی و ثالث، 54 مسائل تبر ابلیہ 2 جلد، 55 مسائل میاں فارقین، 56 مسائل رازیہ، 57 مسائل محمدیات، 58 مسائل یادرات، 59 مسائل مصریہ اول و دوم، 60 مسائل رملیات، 61 مختلف النوع مسائل، 62 مسائل ریح اول و دوم، 63 انتصار، 64 تفصیل انبیاء بر ملائکہ، 65 نردید بن جنی، 66 شعری دیوان، 67 الصرفہ فی بیان اعجاز القرآن، 68 الرسالہ الباہرہ فی عطرۃ الطاہرہ، 69 تردید مقالہ ابن عدی، 70 جواب ملاحدہ۔ پیج نمبر 184، 71 یتیمۃ العرض، 72 اقدام عقد ام کلثوم عمر سے، 73 انقاذ البشر من القضاء والقدر، 74 الرد علی اصحاب العدو، 75 تفسیر الحمد و سورہ بقرہ، 76 تردید ابن عدی حدوث اجسام کے بارے میں، 77 تفسیر آیات قل لقالوا اتل ما حرم ربکم، 78 تفسیر وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، 79 تفسیر آیت لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نمبر 80 متبع ابیات متنبی۔ کلمات ستائش۔ نجاشی فرماتے ہیں کہ ابوالقاسم مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم و ممتاز عالم تھے، بہت زیادہ حدیثیں سنی، وہ متکلم، شاعر، ادیب تھے، وہ دینی اور دنیاوی علوم پر بھرپور قدرت تھی۔ مجدی فرماتے ہیں وہ نقبہ، صاحب نظر، فقیہ، مصنف، دانشوروں کی یادگار اور یگانہ عصر تھے۔ میں نے ان سے ملاقات کی، خوش بیان اور پرجوش ذہانت کے حامل تھے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یگانہ عصر اور مختلف النوع علوم پر حاوی تھے، فضیلتوں کے جامع کلام، فقہ، اصول، ادب، نحو، شعر و معانی اور لغت وغیرہ جیسے علوم میں سب کے قائد تھے۔ ثعلبی کہتے ہیں آج مجد و شرف اور علم و ادب کی ریاست و زعامت علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ بڑے نفیس اشعار کہتے ہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں وہ کلام، ادب اور شعر کے امام تھے۔ شیعت پر ان کی گراں قدر تصانیف ہیں۔ یہاں پر جو ریفرنسز
ہیں وہ ہیں فہرست نجاشی سے، المجدی سے، فہرست شیخ سے، اور یتیمہ تسمیہ الدہر سے۔ پیج نمبر 185۔ ابن بسام نے ان کا تذکرہ یوں کیا ہے: مسلم ہے کہ آج عراق کی امامت علم الہدا کے پاس ہے۔ مسلم ہے کہ آج عراق کی امامت علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ وہ علماء عظماء، ان کے خوشہ چین، قدیم علوم کے استاد، نکتہ سنج، صاحب سخن، تمام دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ان کے اشعار شاخ تازہ تر کی طرح ہوتے ہیں۔ خاصہ خاصان خدا ہیں، خاصہ خاصان خدا ہیں۔ علاوہ از ان کی گراں قدر تالیفات بھی ہیں۔ خطیب تبریزی بیان کرتے ہیں کہ ادیب ابوالحسن علی بن احمد فالی کے پاس جمرہ ابن درید کا نہایت نفیس نسخہ تھا۔ انہیں اسے بیچنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ علم الہدا نے 60 دینار میں سے خرید لیا۔ جب اس کے اوراق پلٹے تو فروخت کرنے والے کے ان اشعار پر نظر پڑی: میں اس کتاب سے 20 سال تک مانوس رہا، اب بڑے اندوہ کے ساتھ بیچ رہا ہوں۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو جدا کر دوں گا۔ آخر کار فقر و فاقہ کی وجہ سے بیچنا پڑا۔ میرے آنسو روا ہیں، دل داغدار ہے۔ علم الہدا نے ان اشعار کو پڑھ کر نسخہ انہیں واپس کر دیا اور 60 دینار بھی بخش دیے۔ ابن زہرہ کہتے ہیں کہ علم الہدا فقیہ، صاحب نظر، شیعہ قائد، فقیہ اہل بیت، دانش مند، متکلم، فنکار، شاعر تھے اور صدقات بہت زیادہ کرتے تھے۔ ان کی خیرات کا ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا۔ اپنے بھائی رضی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تھے۔ ان دونوں جیسا شرف و کمال و اتحاد دیکھنے میں نہیں آیا۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی موت پر ابن الہدا جنازے میں حاضر نہ ہو سکے کیونکہ جنازے کا منظر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ 50,000 دینار طلا سے زیادہ سید رضی نے 50,000 دینار طلا سے زیادہ دولت چھوڑی۔ شیخ احمد بن مقبل کہتے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھا کر کہے کہ علم الہدا عربی علم کے سب سے بڑے عالم ہیں تو صحیح قسم ہوگی۔ ایک استاد مصر نے کہا کہ بخدا میں نے غرور درر سے ایسے مطالب حاصل کیے ہیں۔ غرر درر یہ کتاب ہے جو سید شریف مرتضیٰ نے لکھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مصر کے استاد کہ میں نے اس سے ایسے مطالب حاصل کیے ہیں جو سیبوبیہ اور دوسرے نحویوں کے ہاں نہیں مل سکے۔ خواجہ طوسی علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے صلوات اللہ علیہ کہتے، پھر کہتے کہ ان پر صلوات ضرور پڑھنی چاہیے۔ پیج نمبر 186۔ عمدۃ الطالب، دمیۃ القصر اور لسان المیزان میں بھی ان کے فقہ و کلام و حدیث و لغت کی مہارت کا تذکرہ ہے۔ ابھی 20 سال کی عمر بھی نہ ہوئی تھی کہ سرداری مل گئی۔ دینوی ریاست کو علم و عمل سے ہم آہنگ کیا۔ ہمیشہ تلاوت قرآن، نماز شب اور تدریس میں مصروف رہے۔ کسی مرتبے کو بھی علم سے بہتر نہیں کہتے تھے۔ ان کے علاوہ درجات رفیہ، شذرات الذہب، تاریخ بغداد، المنتظم، رجال ابن داؤد، لسان المیزان، کشکول، مجالس المومنین، صحاح الاخبار وغیرہ جیسی 50 سے زیادہ کتابوں میں ان کی مدح سرائی مرقوم ہے۔ اساتذہ و مشائخ حدیث: نمبر 1 شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 ابو محمد اکبری، نمبر 3 حسین بن علی بن بابیہ، نمبر 4 سعید کوفی، نمبر 4 مرزبانی، نمبر 5 یہاں پر کچھ ترتیب میں جو ہے نا وہ نمبر 5 جیسے یہاں پر نہیں ہے نمبر، اور اس کے بعد فوراً 4 کو 2 دفعہ انہوں نے لکھا ہے۔ نمبر 1 شیخ مفید ہے، نمبر 2 ابو محمد اکبری یا عین سے ہے، نمبر 3 حسین بن علی بابیہ ہے، نمبر 4 سعید کوفی ہے، نمبر 5
مرزبانی ہے، نمبر 6 شیخ صدوق ہیں، نمبر 7 ابن نباتہ، نمبر 8 علی بن محمد کاتب، نمبر 9 عبید اللہ بن یحییٰ، نمبر 10 احمد بن سہل دیباجی۔ تلامذہ و ورواتا، نمبر 1 شیخ اللطائفہ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 سالار ویلمی، نمبر 3 ابو سلاج، نمبر 4 قاضی عبدالعزیز ترابلی۔ ہم آ چکے ہیں پیج نمبر 187 پر۔ نمبر 5 شریف محمد بن حسن جعفری، نمبر 6 ابو سمسام مروزی، نمبر 7 حسن بن محمد موسوی، نمبر 8 سید تقی ابن ابی طاہر الہادی، نمبر 9 شیخ کراجگی، نمبر 10 شیخ سلیمان سہرشتی، نمبر 11 شیخ دوریستی، نمبر 12 ثابت بنائی، نمبر 13 شیخ احمد بن حسن خزائی، نمبر 14 شیخ مفید ثانی، نمبر 15 عبد الرحمن بن احمد رازی، نمبر 16 شیخ بن محمد علی حلوانی، نمبر 17 ابو زید کیابگی جرجانی، نمبر 18 شیخ ابو خانم عاصمی، نمبر 19 فقی دائی حسینی، نمبر 20 سید حسین جرجانی، نمبر 21 ابو الفرج بحیقی، نمبر 22 محمد بصری۔ علم الہدیٰ اور ابو العلا معاری ابو الحسن عمری مجدی میں لکھتے ہیں کہ سن 425 سن ہجری میں بغداد میں علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بڑے خوش بیان اور جذباتی تھے۔ ایک دن ابو العلا معاری آیا، درمیان میں متنبی کا ذکر چھڑ گیا۔ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اشعار پر تنقید کی۔ ابو العلا نے کہا جی ہاں، اگر اس نے یہ قصیدہ نہ کہا ہوتا تو اس کی قافیہ سنجی کے لیے کافی تھا۔ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں فرمایا کہ گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے نکال دو۔ حاضرین مجلس کو علم الہدیٰ کے اس اقدام پر حیرت ہوئی۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو اس اندھے کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ اس شعر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی ناقص شخص مجھ پر اعتراض کرے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں کامل ہوں۔ پیج نمبر 188۔ یہی دہریہ ابو العلا ایک بار علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا آپ کل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب دیا تمہارا عقیدہ جز کے بارے میں کیا ہے؟ پوچھا آپ شعری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم تحیر اور نعور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پوچھا آپ سات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سات سے تجاوز کرنے کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ پوچھا آپ چوتھائی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ پوچھا مؤثر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا مؤثرات کے متعلق کیا کہتے ہو؟ پوچھا نحسین یعنی 2 نحس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سعدین 2 سعد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو العلا مبہوت ہو گیا۔ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر ملحد بے وقت ہے۔ ابو العلا یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اے بیٹا خدا کا شریک نہ قرار دو، یہ بلا شبہ ظلم عظیم ہے۔ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص دور ہو گیا، اب کبھی میری نظروں کے سامنے نہ آئے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ رمز و اشارات کیا تھے؟ فرمایا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کل جو قدیم ہے اس سے خالق کی احتیاج کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک جز حادث ہے اور وہ عالم کبیر ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جز ان کے نزدیک عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کا جز ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اجزاء عالم حادث ہیں اور اس کا مجموعہ قدیم، اس لیے اس نے ستارہ شعری کے متعلق پوچھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کواکب سیارہ ہی سے نہیں ہے کیونکہ قدیم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا تدبیر کے متعلق کیا خیال ہے؟ مطلب یہ تھا کہ بطور کلی دوران فلک ہی جس میں شعری بھی ہے اس کی تحویل و تحول کا گواہ ہے، اس لیے قدیم نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے عدم انتہا کے متعلق پوچھا کہ یہ عالم لا نہایت ہے کیونکہ قدیم ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جب ہمیں اس کا
تجہیز و تدبیر معلوم ہو گیا تو اس کے عدم انتہا کی حقیقت بھی معلوم ہوگی۔ اس کا سبا سات سے مطلب اور ارباب سات سے مطلب اس کا سبا یعنی سات سے مطلب ارباب نجوم کے 7 سیاروں سے تھا۔ میں نے کہا ان کے علاوہ زہرہ، مشتری، مریخ، عطارد، خورشید، ماہ و زحل بھی ہیں کہ جس سے نجومی فیصلے کرتے ہیں۔ پیج نمبر 189۔ مربع سے اس کا مراد طبایا سے تھا۔ میں نے اس سے طبع واحد اور طبع دوم کے متعلق پوچھا کہ آتش طبیعت واحد ہے جس سے حیوانات پیدا ہوتے ہیں، جب انہیں آگ میں ڈال دو گے تو حزومات جل جائیں گے لیکن کھال سالم رہ جائے گی، کیونکہ خدا نے حیوان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کو نہیں جلا سکتی۔ اسی طرح برف بھی طبیعت واحد ہے، اس سے حشرات پیدا ہوتے ہیں، اور دریا کا پانی 2 طبیعتیں رکھتا ہے، اس میں میڈک، مچھلی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ دہریوں کا کہنا ہے کہ جب تک طبایا نہیں ملیں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ مؤثر سے اس کی مراد زحل تھا۔ میں نے اس سے کہا مؤثرات سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تمام مؤثرات اسی کی ردیف ہیں۔ ان متعدد مؤثرات کے باوجود مؤثر قدیم کیسے ہوگا؟ 2 نحس سے مراد نجوم و سیارت ہے۔ جب وہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو سعدین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جب یہ ملتے ہیں تو نحس پیدا ہوتا ہے؟ یہ حکم خدا نے اس لیے باطل کیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ احکام کا تعلق مسخرات سے نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہد اور شکر مل کر ہنتل پیدا نہیں کرتے۔ یہ ان کے بطلان عقیدہ کی دلیل ہے۔ میں نے جو کہا کہ ہر ملحد ہے تو اس کا شریک مراد لیا تھا، کیونکہ لعنت میں اب یہاں پہ عربی کی ایک عبارت ہے اور اس کا لکھا ہے کہ لعنت میں اس کا مطلب الحد الرجل عن الدین کا مطلب ہے وہ دین سے پھر گیا، اور الحد کا مطلب ہے ظلم۔ ابو العلا اس کو سمجھ گیا اور اس نے آیت پڑھی یا بنی لا تشرکا باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ کہتے ہیں کہ ابو العلا جب عراق سے جانے لگا تو اس سے علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے 2 شعر پڑھے: مجھ سے علم الہدا کے بارے میں پوچھنے والے سن لے کہ وہ ہر عیب و عار سے بری ہیں۔ اگر تم ان کی خدمت میں چلے جاؤ تو دیکھو گے کہ بشریت ان کی ذات میں مجسم ہے اور زمانہ ان کے لمحوں میں سمٹا ہے، پوری زمین ایک گھر میں سمائی ہوئی ہے۔ پیج نمبر 190۔ علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ ابن مطرز شریف مرتضیٰ اپنے دولت قدم میں تشریف فرما تھے کہ ابن مرتض راستے سے گزرا۔ جوتیاں پھٹی ہوئی، غبار میں اٹا ہوا۔ علم الہدا نے فرمایا تمہارے رکائب کا اشارہ جدھر تھا یہی ہے۔ آپ نے اس کے اس شعر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا جب آپ اس طرح عطا و بخشش کرتے ہیں تو لینے والا نہیں ملتا، پھر بھی میری یہ حالت ہے۔ یہ سن کر آپ نے اسے انعام و خلعت عطا کرنے کا حکم دیا۔ علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ اور زعامت۔ علم الہدا میں دینی و دنیاوی ریاست کئی جہتوں سے جمع تھی۔ ان میں علمی سرشاری تھی۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء آپ کی ہیبت سے بت بنے رہتے، بت بنے رہتے آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء آپ کی ہیبت سے بت بنے رہتے، افادات سے فیضیاب ہو کر نابغۂ عصر اور دانشوران عہد دنیا میں بکھر گئے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ شیخ الطائفہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ 12 دینار طلا اور قاضی ابو البراج 8 دینار، اسی طرح تمام تلامذہ وظیفہ پاتے۔ ایک دیہات صرف اس لیے وقف کر دیا تھا کہ اس کی آمدنی سے
دانشوروں کے لیے لکھنے پڑھنے کا سامان فراہم کیا جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سال قحط آیا، ایک یہودی آپ سے تحصیل علم اور روزی کے انتظام کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر کے علم نجوم کی تعلیم دی، آخر میں وہ مسلمان ہو گیا۔ شرافت حسب جو مقام نبوت کا لازمہ ہے، آپ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد طالبین کے نقیب العقبہ مقرر ہوئے۔ یہ منصب بڑا اہم تھا کیونکہ تمام دنیا میں علویین کی حکومت تھی۔ ان کے معاملات کا تصفیہ، تعلیم، تادیب اور فوجداری کے فیصلے چکانا اسی منصب سے متعلق تھا۔ پیج نمبر 191۔ پدری و مادری جہد سے خاندانی عظمت یہ ہے کہ دونوں طرف سے علماء و زعماء کی قطار لگی ہے۔ لیاقت و فرما روائی کا دورہ ہے۔ اسے دور اندیشی کی وجہ سے امیر الحاج مقرر ہوئے۔ عوام کے نظر میں آپ کا جلال و جمال یہ تھا کہ آپ کی ذات نے 30 سال تک نقیب نقاہ کا منصب بحسن و خوبی انجام دیا۔ قادر باللہ کی طرف سے فرمان نقیب العقبہ میں ان کی خاندانی وجاہت و علمی عظمت کا اقرار کیا گیا۔ پھر آپ کو علم الہدیٰ کا لقب اس لیے دیا گیا کہ سن 420 سن ہجری میں وزیر ابو سعید بیمار ہوا۔ اس نے خواب میں امیر المومنین حضر سے علی علیہ السلام کو دیکھا۔ فرما رہے کہ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے تعویذ مانگ کر پہن لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ پوچھا علم الہدیٰ کون ہے؟ فرمایا علی بن حسین موسوی۔ اس دن سے ابو سعید آپ کو علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارنے لگا۔ آپ کا ایک لقب سامانین بھی تھا۔ آپ کے کتب خانے میں 80,000 کتابیں تھیں۔ آپ کی زمینداری میں 80 آبادیاں تھیں۔ اکثر معلقات زندگی میں عدد 80 کا عمل دخیل تھا۔ آپ کی عمر بھی 80 سال ہوئی۔ آپ کی ایک کتاب بھی بنام سمانون ہے۔ ولادت و وفات علم الہدیٰ رجب سن 355 ہجری میں پیدا ہوئے اور بروز یکشنبہ 25 ربیع الاول سن 436 میں وفات پائی۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، کچھ تذکرہ نگاروں نے اختلاف بھی کیا ہے۔ ابو الحسن نجاشی اور سالار ردیلمی نے مل کر غسل دیا اور آپ کے فرزند نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پیج نمبر 192۔ اسی دن وقت غروب سپرد لحد کر دیے گئے۔ اس کے بعد حائر حسینی میں منتقل کیے گئے۔ اپنے بھائی کے پہلو میں آپ کا مرقد مشہور ہے۔ سید مرتضیٰ کے بارے میں کچھ محمل باتیں بھی کہی گئیں، مثلاً ان کا میلان معتزلیوں کی طرف تھا، یا یہ کہ نہج البلاغہ آپ ہی کی اختراع ہے۔ ابن حزم، ابن خلقان، ابن کثیر اور ذہبی کے بعد آنے والوں نے بھی یہی کہار مچائی۔ خود تالیفات علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کر سکتی ہیں، نیز یہ کہ میں نے سید رضی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تالیف نہج البلاغہ پر مفصل بحث کی ہے۔ ابن کثیر نے بدایہ میں ابن خلقان پر دشنام ترازی کی ہے، کیونکہ اس نے علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی مدح و ثنا کی اور شیعوں کے علماء کو اچھے لفظوں کے ذریعے یاد کیا ہے۔ برتن سے وہی باہر آتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ اس کی یادہ گوئیوں کو نظر انداز کرنا ہی مناسب ہے۔ شعری انتخاب علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے افتخارانہ اشعار جن میں اپنے دشمنوں اور حاسدوں کی مذمت کی ہے 71 اشعار ہیں، اب اس کا مطلع یہاں پر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرثیہ ہے امام حسین کا جس کے 48 اشعار ہیں، اس کا بھی ترجمہ نہیں ہے، صرف عربی کی عبادت ہے۔ اپنی تعریف میں ان کا قصیدہ 69 شعروں پر مشتمل ہے اور دوسرے افتخار میں 59 اشعار ہیں۔ ایک امام حسین کا ایک مرثیہ 56 اشعار پر مشتمل ہے، دوسرا مرثیہ 52 اشعار پر، تیسرا مرثیہ ہے امام حسین علیہ السلام 25 اشعار کا ہے، چوتھا مرثیہ، پانچواں مرثیہ اور ایک موعظہ جس میں 45 اشعار ہیں۔ یہ کچھ ایک شعر ان کا دیا گیا ہے۔
اور اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ریفرنسز ہیں پیج نمبر 192 اور 93 میں، وہ رجال نجاشی کے ہیں۔ عمدۃ الطالب فی المناقب مناقب آل ابی طالب، جرجی زیدان کی آداب الملعنہ، مؤلفات جرجی الزیدان، البدایہ و نہایہ، دیوان مرتضیٰ۔ اچھا، یہاں پر پیج نمبر 193 میں جو ہیں وہ سارے جو ریفرنس ہیں 93 اور 94 میں وہ دیوان مرتضیٰ سے ہیں۔ اور آخر میں جب 194 جو پیج ہے اس پہ فقط 2 شعر ہیں، اور لکھا اس میں ایک شعر ہے ان کے استاد جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے لیے مرثیہ کہا ہے، اس کے اشعار جو ہے وہ 39 ہیں۔ یہاں پر ہم پارٹ نمبر 12 کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ہم نے مطالعہ شروع کیا پیج نمبر 181 سے، اور 194 پر ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، اور پیج نمبر 195 سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ابو علی بصیر کے حالات زندگی پڑھیں گے پارٹ نمبر 13 میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ہی ملتے ہیں۔